کسی بھی معاملے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ پڑھائی کا میدان ہو، چاہے آپ اپنا کوئی کاروباری سلسلہ شروع کر رہے ہوں، چاہے کسی بھی قسم کا کوئی تخلیقی کام ہو، اس میں کامیابی کے لیے ایک چیز کا ہونا بہت اہم ہے، اور وہ ہے یکسوئی۔ ہر قسم کے چلے، عمل، کامیابی اور خاص طور پر مراقبہ میں سب سے اہم انگریڈینٹ ہے یکسوئی۔ آج ہم اسی یکسوئی پر بات کرنے والے ہیں کہ جس میں ہم بتائیں گے کہ یکسوئی سے مراد کیا ہے، اور یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ ضروری کیوں ہے۔ لفظ یکسوئی میں ایک جادو بھرا ہوا ہے۔ کسی چیز یا فکر پر توجہ کا اس طرح جمع ہو جانا کہ دوسری کسی چیز کا خیال بھی نہ آ سکے، اس کو یکسوئی کہتے ہیں۔ ایک چیز اس سے بھی اوپر ہے، وہ عالم بے سوئی ہے، لیکن ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ آج ہم یکسوئی پہ بات کرنے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت ہم بچپن میں خود بھی یہ کرتے رہے ہیں کہ مہذب عدسے کو، جس کو میگنیفائنگ گلاس کہتے ہیں، جب سورج کی روشنی کے سامنے کسی ایک جگہ پر اس کی روشنی کو یا اس کی حرارت کو منعکس کیا جاتا ہے تو وہ درجہ حرارت اس قدر بڑھ جاتا ہے بعض اوقات کہ نیچے پڑی ہوئی چیز کو آگ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم جب اپنی توجہ کا ارتکاز کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم یکسوئی حاصل کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس یکسوئی کے حصول کے لیے آپ کو اپنی پوری قلبی طاقت ایک جگہ پر منعکس کرنا پڑتی ہے۔ کسی ایک خاص چیز پر اپنی توجہ مرکوز کیجئے اور اس عمل کو بڑھاتے جائیں۔ یہ ایک قلبی مشق ہے جو متواتر اور سلسلہ وار خیال کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ اس لیے یکسوئی کے معنی ہے کسی چیز پر غیر منقسم توجہ کے ساتھ دھیان دینا۔ اچھا، اب توجہ کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ارادی اور ایک غیر ارادی۔ ارادی توجہ ارادے کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ ارادہ دل کی طاقتوں کو ایک خاص چیز پر، خواہ وہ دلکش ہیں یا نہیں، توجہ مبذول کرنے کے لیے مجبور اور آمادہ کر دیتا ہے۔ ارادی توجہ صرف ایک چیز کی طرف کی جاتی ہے، جبکہ غیر ارادی توجہ کو خارجی اشیاء اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اگر یکسوئی حاصل کرنے کا شوق ہو تو آپ کی توجہ ارادی توجہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تربیتی یافتہ ارادے کے زیر حکم اپنے دل کی اندرونی طاقتوں کو یکجا کر کے کسی ایک شے پر ایک مدت معینہ تک غور کیجیے، اسی کا نام یکسوئی ہے۔ لیکن پایہ تکمیل تک پہنچ جانے سے قبل ان کا زبردستی اظہار کرنے سے نقصان پہنچ سکتا ہے اس مقصد کو جو آپ کے پیش نظر ہے۔ اس لیے بہت احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر قسم کے خطرات و نقصانات سے محفوظ رہ کر یکسوئی حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کا تصور کیا جائے جس کا دل کو عشق ہو۔ اس بات کی بھی دل کو سخت ضرورت ہے کہ آپ اپنے خیال کی لہر کو یکسوئی کے چشمے میں تیزی کے ساتھ رواں کرنے کے لیے اپنے ارادہ محرک کو بھی کام میں لائیں، کیونکہ بغیر ارادے کے تواتر عمل قائم نہیں رہ سکتا۔ مطلب آپ ارادتاً کسی چیز پر توجہ دیجئے، غیر ارادی طور پر نہیں۔ غیر ارادی طور پر توجہ یہی ہے کہ آپ چل رہے ہیں اور آپ کو کوئی خوبصورت بلڈنگ نظر آ گئی، آپ کی توجہ اس نے اپنی طرف کھینچ لی۔ اسی طریقے سے کوئی گاڑی نظر آ گئی، کوئی پھول نظر آ گئے، کچھ لوگ نظر آ گئے، تو یہ غیر ارادی توجہ جو ہے یہ آپ کے لیے کوئی باعث رحمت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی توجہ کو دوسری طرف مبذول کرواتی ہے۔ جبکہ ارادے کے طور پر جو یکسوئی آپ حاصل کرتے ہیں وہ دوسروں کو آپ کی طرف متوجہ کر دینے کے لیے استعمال ہو جاتی ہے۔ خیال ایک متحرک طاقت ہے جس کے اثرات میں بڑی زبردست کشش ہوتی ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اپنی لہر کو پھینک کر اپنے مقصود کو اس کی زنجیر میں جکڑ لیتی ہے اور اس کو پردہ اخفا سے نکال کر عالم ظاہر میں لا کھڑا کر دیتی ہے، یعنی چھپی ہوئی چیز کو پردے کے پیچھے سے نکال کے سامنے لے آتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اس خالق کائنات کی ہستی میں یکسوئی کا ایک مرکز مقرر کرتا ہے جو عالم امکان میں ذرہ ذرہ میں جلوہ نما ہے۔ انسان کے وسیلے سے رضائے یزداں کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا اظہار ہوتا ہے، اور جو کچھ ظاہر ہوتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں۔ بس ارادہ انسان اور خدا کے درمیان ایک زنجیر ہے جو دونوں کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ ارادہ عالمگیر ہوتا ہے، لیکن اس کے ارتقاء اور شائستگی کے صفات متعدد اور بکثرت ہوتی ہے۔ باقاعدہ نشو و نما اور آزادانہ تربیت سے ارادہ انسان کی مخفی طاقتوں کا انکشاف کرتا ہے، جن کو ہر صاحب ریاض نہایت ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ استعمال میں لاتا ہے، جس کے متعلق ہم آپ کو بتاتے رہیں گے
اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو استعمال کریں گے۔ قلب انسانی کا اعلیٰ ترین جوہر ارادہ ہے، اور ارادے کی طاقتوں کے ذریعے سے انسان کو قرب یزداں نصیب ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ اس کو وحدانیت یا یزدانیت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ارادہ یزدانی کا اظہار انسان کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ارادہ عجیب و غریب اور بیش قیمت شے ہے، جبکہ خواہش کے بغیر ارادہ غیر متحرک رہتا ہے۔ خواہش دل کی قوت ارادی کو محرک کرتی ہے۔ ارادے کے 3 درجے ہوئے۔ پہلی ہے خواہش، یہ ارادے کی ہر حرکت میں شامل ہے۔ پہلے خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد اسے حاصل کر لینے کے لیے ارادہ متحرک ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ ہے اختیار، کہ جس بات کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اس کے حصول کے لیے تیار ہو جانا، اس کو ارادہ عملی کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے فیصلہ، اس کا کام اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ خواہش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ پورا کیا جائے یا نہیں، ہم کو فلاں چیز کے حصول کے لیے آمادہ ہونا چاہیے یا نہیں، اور اگر اس کا حصول ہی طے پائے تو اس کا طریقہ، اس کا وقت اور اس کے عمل کا فیصلہ کرنا۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، اس کے اوپر مزید بات کریں گے کہ یکسوئی کیسے حاصل کی جائے گی، اس پہ اگلی نشست میں مزید روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔